مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا کہ ہمیں اپنے لیے اقتدار نہیں بلکہ خوشحال پاکستان چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کوئٹہ میں پارٹی ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بغض، حسد، گندی زبان اور نفرت نے معاشرے کو گندا کیا۔ باتیں کرنے والے بہت آئے، عملی طور پر کچھ نہیں کیا۔ نون لیگ نے گوادر، کوئٹہ سمیت سب علاقوں کے بارے میں سوچا۔ انہوں نے کہا، ہم نے بلوچستان میں سڑکوں کا جال بچھایا اور ڈیمز بنائے۔ کچی کنال کے لیے ہم نے 50 ارب روپے دیے۔ کوئٹہ سے اسلام آباد جانے والے راستے کا منصوبہ 2018 میں مکمل ہونا تھا، جو اب تک نہیں ہوا۔ بلوچستان کے طلبہ کو بھی ملک کے بہترین تعلیمی ادارے میں پڑھنے کا حق ہے۔ ان لوگوں میں اور ہم میں کچھ تو فرق ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپنے بچوں، دوستوں اور رشتہ داروں کو بتائیں کس نے بلوچستان کی خدمت کی۔ جب میں پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنا تھا تب سے گوادر کا نام لے رہا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں عوام کو بجلی کے بلوں سے آزاد کر دیں۔ ہم ایسی اسکیم لائیں گے کہ عوام کو سولر پینل دے سکیں۔ ہماری کوشش ہوگی ملک بھر میں شمسی توانائی سے بجلی حاصل کر کے عوام کو بجلی کے مہنگے بلوں سے آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ کہاں گئی وہ تبدیلی، عوام کو پوچھنا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ ریاست بچ گئی، سیاست بھی بچ جائے گی۔ رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، ایک دوسرے پر الزامات کے بجائے آگے بڑھنا چاہیے۔ کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مسلم لیگ نون اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، آج اپنے بھائی نواب اسلم رئیسانی اور حاجی لشکری رئیسانی کو ملنے آیا ہوں۔ ہمارا اس خاندان سے 50 سال سے تعلق ہے۔ سیاست اپنی جگہ، خاندانی تعلق کا ہمیشہ احترام کیا۔ حاجی لشکری رئیسانی کو دعوت دینے آیا ہوں نون لیگ میں شامل ہوں۔ انہوں نے کہا، بلوچستان کے بہت سارے سیاسی کابرین نے نون لیگ کو جوائن کیا ہے۔ ہمیں مل کر اس صوبے کو خوشحال بنانا ہے۔ ہمیں مل کر سیاسی، معاشی اور معاشرتی مسائل کو حل کرنا ہے۔ میاں نواز شریف آج صرف ایک سیاستدان نہیں، ایک مدبر ہیں۔ نواز شریف کی تمام صوبوں کے ساتھ والہانہ محبت ہے۔ کل ہماری سیاسی گفتگو ہوئی، کل کے حوالے سے مطمئن ہوں۔ سیاست برائے سیاست، کوئی قومی خدمت نہیں۔ صدر مسلم لیگ نون نے کہا کہ سمجھتا ہوں ان 75 سالوں میں جو خرابی ہوئی، تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ 16 ماہ کی مخلوط حکومت تھی، مشاورات سے فیصلے ہوتے تھے۔ 16 ماہ کی حکومت میں مثبت فیصلے ہوئے، فیصلوں میں تاخیر بھی ہوئی۔ سیلاب میں ساتھیوں سمیت ہم گھر میں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر نہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں سیلاب میں جگہ جگہ گیا، دن رات مارا مارا پھرتا رہا۔ ہم نے وفاق سے 100 ارب روپے دکھی انسانیت کے لیے مہیا کیے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ ڈوبے ہوئے تھے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے کی نہج پر پہنچا دیا تھا۔ ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ یقیناً ہمارا سیاسی سرمایہ خرچ ہوا۔ تسلیم کرتا ہوں، ملک دیوالیہ ہو جاتا تو سری لنکا جیسے حالات بن جاتے اور بدترین صورتحال ہوتی۔ جہاں تک مہنگائی کی بات ہے، وہ گزشتہ 4 سالوں سے چلی آ رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کھاد کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور ہمیں گندم امپورٹ کرنا پڑی۔ گزشتہ حکومت میں گندم کی پیداوار بھی کم ہوئی۔ چیلنجز تھے، ہم انسان ہیں، انسانوں سے خطا ہوتی ہے، ہم سے غلطیاں ہوئیں۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ بلاول بھٹو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں۔ میں نے بلاول بھٹو کے ساتھ 16 ماہ کام کیا۔ جن کو عوام منتخب کریں گے، قوم ان کو قبول کرے گی۔ عوام اگر ووٹ کے ذریعے نواز شریف کو منتخب کرتے ہیں تو یقین ہے ان کو قبول کیا جائے گا۔ اس موقع پر نوابزادہ لشکری رئیسانی نے کہا کہ میاں شہباز شریف نے ہمیں دعوت دی، یہ باعث اعزاز ہے۔ نواز شریف ملک کے بحرانوں کو بہتر جانتے ہیں۔ نواز شریف کے پاس بحرانوں کا حل ہوگا۔ ہم نے فیصلہ کیا اس سیاسی عمل کا حصہ بنیں گے۔ ہمارا فیصلہ بہت جلد ہوگا۔ شہباز شریف کی اسلم رئیسانی اور نوابزادہ لشکری رئیسانی سے ملاقات۔ قبل ازیں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کوئٹہ کے سروان ہاؤس میں اسلم رئیسانی اور نوابزادہ لشکری رئیسانی سے ملاقات کی۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور دیگر رہنما بھی ملاقات میں شریک تھے۔ ملاقات میں مجموعی سیاسی صورتحال اور انتخابات سے متعلق گفتگو ہوئی۔ شہباز شریف کی آمد پر نواب اسلم رئیسانی نے خوش آمدید کہا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ بلوچستان پاکستان کی ترقی کی بنیاد ہے۔ ملک اور قوم کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے اتفاق اور اتحاد اور اشتراکی عمل ناگزیر ہے۔ دونوں رہنماؤں نے مستقبل میں سیاسی تعاون پر بھی تبادلہ خیال اور رابطے بحال رکھنے پر اتفاق کیا۔